سوچئے یہ آزمائش ہے ہمارے اوپر، آزمائش، نبیوں کو، رسولوں، سب کو آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام پر نظر ڈالو، ان کو آزمایا، اپنی بستی اور چھوڑتے ہیں، اپنا ملک عراق چھوڑتے ہیں، اپنی بستی چھوڑتے ہیں، اپنا ملک چھوڑتے ہیں، اپنی بیوی سارہ کے ساتھ ملک شام میں داخل ہوتے ہیں۔ بادشاہ کی نظر سارہ کے حسن و جمال پہ پڑتی ہے، وہ ان سے بدکاری کی نیت سے آگے بڑھتا ہے، ناکام ہوتا ہے۔ دوبارہ شیطان نے پھر بہکایا، پھر ناکام ہوتا ہے، تیسری بار بہکایا، ناکام ہوتا ہے۔ اس نے پھر دیکھ لیا یہ نیک آدمی ہے ابراہیم، ان کی بیوی پر ہم غلط نظر بھی نہیں ڈال سکتے، چھونا تو بہت دور کی بات۔ اس نے گفٹ دے دیا اپنی ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی، بیٹی یا بہن یا کنیز، اس نے حضرت ابراہیم علیہ سارہ کو گفٹ کر دیا۔ حضرت سارہ نے اس خادمہ کو حضرت ابراہیم کو دے دیا۔ حضرت ابراہیم نے ان کو آزاد کر کے ان کو اپنی زوجیت میں اپنی بیوی بنا لیا۔ جانتے ہو جو اس بادشاہ نے، جس نے ابراہیم کی پہلی بیوی سارہ پر غلط نظر ڈالی، اس بادشاہ نے جو لڑکی ابراہیم علیہ السلام کو دی اس کا نام ہاجرہ تھا۔ اللہ نے اسی ہاجرہ سے حضرت ابراہیم کو ایک بیٹا دیا جو بیٹا اسماعیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں ہاجرہ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، ادھر حکم ہوتا ہے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور بیٹے کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑ دو۔ ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر میدان مینا میں جاتے ہیں۔ ابراہیم یہاں ہم کہاں گئے؟ یہاں تو دور دور تک درختوں کا پتہ نہیں ہے، چڑیوں کا پتہ نہیں ہے، دور دور تک آبادی کا پتہ نہیں ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ ابراہیم نے کہا ہم نہیں، صرف تم یہاں اکیلی رہو گی۔ ابراہیم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جانے لگے میرے شوہر مجھے اس بیابان جنگل میں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیتے۔ اپنے بیٹے اسماعیل کو زمین پر لٹاتی ہے، ابراہیم کا پیچھا کرتی ہے، پیچھے سے کرتا کھینچتی ہے۔ ابراہیم حق زوجیت میں کیا آپ نے مجھے نااہل پایا؟ کیا میں نے آپ کو کبھی شکایت کا موقع دیا؟ بیوی ہوں آپ کی، میں نے آپ کی خدمت میں، آپ کی سیوا میں کوئی کمی کی ہے؟ نہیں میری بیوی۔ پھر کیا بات ہے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میری بیوی میرے پاس تمہارے سوال کا جواب نہیں۔ پھر جانے لگے، پھر پکڑ کے کھینچا، ابراہیم جا رہے ہو لیکن میرا قصور بتاؤ کہ مجھے اکیلے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ میری بیوی میرے پاس اس کا بھی جواب نہیں۔ پھر ہاتھ جھڑکا، پھر جانے لگے۔ بیوی نے پھر کھینچا، اسماعیل کہاں رہے گا؟ یہی۔ میں کہاں رہوں گی؟ یہی۔ تم کہاں رہو گے؟ پتہ نہیں، پتہ نہیں کب آؤ گے، یہ بھی پتہ نہیں کل آ جاؤ گے۔ نہیں بیوی کب آؤ گے؟ ابراہیم ایک دن بھی لگ سکتا ہے، ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے، ایک سال بھی لگ سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ آؤں۔ بیوی میں یہاں اکیلی، جب بھی تم آؤ گے میں اپنی عزت و آبرو کو کیسے بچا پاؤں گی؟ کتنے درندے قافلے یہاں سے گزریں گے، چور گزریں گے، لٹیرے گزریں گے۔ ابراہیم میری عزت و آبرو کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کھانے پانی کا انتظام کیسے ہوگا؟ ابراہیم کہتے ہیں ہاجرہ میرے پاس تیرے سوال کا بھی جواب نہیں ہے۔ پھر آگے بڑھے، اس نے پھر کھینچا اور اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا جا رہے ہو تو جاؤ لیکن اتنا بتاؤ اپنی بیوی کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جب آؤ گے تو مجھے پاؤ گے یا نہیں؟ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ الہ، قرآن نے ہاجرہ کے اس لفظ کو ریکارڈ کر لیا، الہ من تترکونا۔ ابراہیم اتنا بتاؤ کہ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اب بیوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، فرمایا بیوی اب تو نے سوال صحیح کیا، مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ تو سن، اللہ میں نے تجھے اور اس بچے
بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے, اللہ کے حوالے کر دیا ہے. بیوی مسکرائی, کہتی اب جہاں جانا ہو آرام سے چلے جاؤ. اب آپ نے مجھے اس ذات کے سپرد کر دیا ہے جو اب تک مجھے بچاتا رہا, میری حفاظت کرتا رہا, آگے بھی کرے گا. اذن لا یضیعون اللہ ابدا, میرا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا, میرا رب ہمیں برباد نہیں کرے گا. کیوں ڈرتے ہو سی اے سے, کیوں ڈرتے ہو این آر سی سے, کیوں ڈرتے ہو این پی آر سے؟ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس دنیا میں اس نے ہمیں وجود بخشا ہے. وہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 1000 دروازے کھول دیتا ہے. لیکن ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلمانوں, تم کاسے گدائی لے کر بھیک مانگنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو, تم حکومتوں کے سامنے اپنا دامن پھیلانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو, تم کسی کے سامنے اپنا حق مانگنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو, تم کسی کے سامنے کٹورا لے کر بھیک مانگنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو. ہم تمہیں بلندی دیں گے, تمہیں عزت دیں گے, تمہیں حکومت دیں گے, تمہیں سر بلندی دیں گے. ان کنتم مومنین, شرط یہ کہ تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو, شرط یہ کہ تم اپنے اندر پہلے جذبہ اسلام پیدا کر لو, ایمان پیدا کر لو. حکومت دینا میرا کام, عزت دینا میرا کام, ایمان پیدا کرنا تیرا کام. یہ ہے فلسفہ. ہمارے دلوں سے ڈر نکلنے کی یہی ایک شکل و صورت ہے, یہی ایک شکل و صورت ہے ہمارے دلوں سے. ایمان مضبوط کرو, اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. ہم کریں تو. ہاجرہ کا واقعہ سنا, کتنا زبردست توکل, بھروسہ. جاؤ ایک عورت کو اکیلے چھوڑ کے دیکھو, نہیں اکیلے چھوڑا, بیابان جنگل میں چھوڑا. یہ تو جنریٹر چل رہا ہے, لائٹ جل رہی ہے, وہاں لائٹ بھی نہیں ہے, دور تک پیڑ بھی نہیں ہے. پیڑ ہیں تو چڑیوں کے گھونسلے نہیں ہیں, کیونکہ چڑیاں بھی پرندے بھی ایسی جگہ گھونسلے بناتی ہیں جہاں ان کو پانی آسانی سے مل جائے, دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے. ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے پانی کے لیے دوڑ رہی ہے, کبھی صفا تو کبھی مروہ, کبھی مروہ تو کبھی صفا, 7 چکر لگاتی ہے, پانی نہیں ملتا. اس پہاڑی سے جھانک کر دیکھتی ہے, کوئی قبیلہ نہیں ملتا. ادھر دیکھتی ہے کوئی گاؤں آباد نہیں ہے, ادھر دیکھتی ہے کوئی قافلہ آ رہا تو اس سے پانی لے لوں, نہیں آ رہا ہے. 7 چکر. اور کہتے ہو اسلام نے عورت کو 4 دیواری میں قید کر دیا, بند کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. عورت کو اسلام نے عزت نہیں دی. اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی کہ اگر میڈیا والے ہاجرہ کے اس واقعے سے اگر عبرت لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. ہاجرہ جہاں جہاں دوڑی, جیسے جیسے دوڑی, جس جس جگہ پر اس نے اپنے قدم رکھے, جہاں تیز دوڑی وہاں تیز دوڑنا, جہاں آہستہ دوڑی وہاں آہستہ دوڑنا. اس کو اپنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حصہ بنا دیا ہے. ایک عورت کے نقش پا کو, ایک عورت کے پیروں کے نشان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حصہ بنا دیا. اس سے زیادہ ایک عورت کو عزت کون سا دھرم دے سکتا ہے, کون سا مذہب دے سکتا ہے؟ ہاجرہ کی سنت کو جب تک کوئی مسلمان زندہ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عبادت قبول نہیں کرتا, اس کا حج نہیں مانتا, اس کا عمرہ قبول نہیں کرتا. ایک عورت کے نقش قدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حصہ بنا دیا. عورت کو پاپ کی دیوی کہنے والوں, آدم کو جنت سے نکلوانے والی عورت شتروپا, ہیووتی کو ذمہ دار کہلانے والی منوسمرتی. ذرا تصور کرو, آپ نے عورت کو پاپ کی دیوی کہا ہے, اسلام نے عورت کو پاپ کی دیوی نہیں گھر کی ملکہ کہا ہے. اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے, دنیا کے کسی مذہب میں عورت کو وہ عزت نہیں ملی ہے, نہیں دی گئی ہے. یہ مقام دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کو. ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں نافع اس نافع کی طرح بننا چاہیے جو اسلام کا پرچم لہراتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے قبیلوں کو فتح کر لیا, گاؤں کے گاؤں فتح کر لیا. سب جگہ پر اس نے اسلام کا
परचम लहरा दिया, फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। जो गांव जो बस्ती आ रही इस्लाम का परचम लहराता जा रहा है, जो आड़े आ रहा है उससे लड़ता जा रहा है और इस्लाम का झंडा लड़ते 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 सामने समंदर आ जाता है। समंदर बहुत गहरा, बहुत लंबा, जहां तक नजर डालता है समंदरी समंदर दिखता है। उसने अपने फौज की तरफ नजर डाली, 1500 घुड़सवार, 1500 फौजी उसके साथ। उसने दाएं नजर डाली, इस्लाम का परचम। उसने बाएं देखा तो इस्लाम का परचम। उसने पीछे मुड़ के देखा तो इस्लाम का परचम। सामने देखा तो समंदर। चीख पड़ा, आय अल्लाह, अब कौन सी बस्ती मौजूद है जहां इस्लाम रह गया है। आय अल्लाह, मैंने दाएं भी इस्लाम फैला दिया, बाएं भी इस्लाम का झंडा लहरा दिया, पीछे तो इस्लाम फतह करते हुए आ ही रहा हूं। सामने समंदर है, अब हम जाएं तो कहां जाएं, मेरी अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। आय अल्लाह, आसमान से अब कोई फरिश्ता नाजिल नहीं होता, अब कोई वही लेकर नहीं आ सकता है। मुझे मालूम नहीं है इस समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है। आय अल्लाह, मुझे सिर्फ इतना मालूम हो जाए कि अगर मैं समंदर को पार कर लूं, समंदर को तैर कर निकल जाऊं, तो समंदर के पार भी कोई बस्ती रहती है, इतना मालूम हो जाए तो कसम है तेरे इज्जत व जलाल की, हम 1500 लोग अपने घोड़ों को समंदर में डाल देंगे, तैरना शुरू कर देंगे, तू मेरे घोड़ों को जहाज बना देना। आय अल्लाह, समंदर पार करके भी हम चैन से नहीं बैठेंगे उस वक्त तक जब तक कि हम उस बस्ती पर भी तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा ना लहरा दें। ये जज्बा था, ये ईमान था। हम तो अपने घरों में इस्लाम नाफिज नहीं कर पा रहे हैं, हम तो अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल नहीं छीन पा रहे हैं, हम तो अपने बहनों के हाथ से एंड्रॉइड मोबाइल नहीं ले पा रहे हैं, हम तो अपने घर में अपनी बहन और अपनी बेटी पर इस्लाम नाफिज नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी बेटियों को फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप चलाने से नहीं रोक पा रहे हैं, हम अपने छोटे 12-13 साल के बच्चों को मोबाइल देने से नहीं रोक पा रहे हैं। जो आदमी अपने घर में इस्लाम न लहरा पाए, वो अपने मुआशरे में इस्लामी माहौल क्या पैदा करेगा। हम सपना देख रहे हैं, हम ख्वाब में मस्त हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये होगा वो होगा। मेरे भाइयों, ये ईमान अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है, फिर अल्लाह की मदद आएगी हमारे और आपके ऊपर। अभी तकरीबन 1.25 घंटा पाकुड़ में बोल के आ रहा हूँ। 3 घंटा जाने में लगा, 3 घंटा आने में लगा, 1.25 घंटा बोलने में लगा, फिर आज यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ और अभी निकलना है, सफ़र भी करना है, इसलिए मैंने आज कह दिया था कि मैं 1.5 घंटा बोल पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैंने 1 घंटा 40 मिनट इस वक्त तक बोल चुका हूँ। लेकिन आपसे गुजारिश है, उठने से पहले मैं 10 मिनट यहाँ बैठूँगा आपके पास। यहाँ के नौजवानों ने 1 दिन के बजाय 2 दिन का टाइम मेरा ले लिया, लेने में कामयाब हो गए हैं और इंशाअल्लाह ये बोल रहे हैं हर साल आपको बुलाएंगे। जून में मेरा प्रोग्राम इंशाअल्लाह यहाँ होगा, जून में ईद के बाद, ये क्या खुर्द मनियन मदरसे में, मैं उधर भी टाइम देने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि तकरीबन मैं दे ही दूँगा। मैं देख रहा हूँ इधर का भी मामला, तो 10 मिनट के लिए मुझे आपसे अपनी मोहब्बत देखना है। मैं यहाँ बैठूँगा, आपने जिस मौलवी के हाथ जो भी चंदा दिया हो दिया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं 10 मिनट के लिए आपकी अपनी मोहब्बत देखना चाह रहा हूँ। मेरे कहने से आप मेरे हाथ पर इस स्टेज पर कितना देते हैं, एक एक करके, चाहे 10 ही रुपया दीजिए, लेकिन मेरे कहने पर आपको देना होगा। मुझे अपनी मोहब्बत देखना है। यहाँ सिर्फ पैसा देने आइएगा। कोई भी आदमी यहाँ आने के बाद सेल्फी नहीं लेगा, मेरी फ़ोटो नहीं लेगा। मैं सख्ती से मना कर रहा हूँ, इस्लाम के अंदर ये चीज़ जायज़ नहीं है। उसका उतना ही इस्तेमाल करिए जितना जायज़ है। जैसे वीडियो वगैरह बन रहे हैं, यूट्यूब पे चल जाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद भीड़ लगाओ, सेल्फी लो और हाथ थोड़ा सा मत मिलाइए, परहेज़ कीजिए। अगर एहतियात तदबीर है
اور تدبیر کرنا سنت بھی ہے. تو اگر کرونا وائرس پھیلا ہے تو ہم جب ہاتھ اگر نہ ملائیں تدبیر کریں اور دل میں نیت رکھیں کہ اللہ ہم ملانا تو چاہتے ہیں لیکن اس مرض کی وجہ سے نہیں, تو اس میں کوئی برائی نہیں, اللہ آپ کو نیت کا ثواب دے گا. تو ہمیں اپنی محبت کا اظہار دیکھنا ہے. 10 منٹ کے لیے میں بیٹھا ہوں, آپ آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمارے اندر ایمان پیدا فرما. جو آزمائشیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں اللہ ان آزمائشوں میں ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.